اسٹینڈ اپ ناؤ. اس کے لیے تو آپ کو کھڑا ہونا ہی ہوگا. آپ کو لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، مگر آج تک حضرت امام حسین زندہ ہیں اور یزید نہیں. جنگ آپ کی اس دوا کے لیے ہے جو ماں کو نہیں مل رہی، مگر آخر میں بہت آہستہ آہستہ آپ سب کے بچے مریں گے. تاریخ اٹھا کے امریکہ کی دیکھ لیں، یہ کسی نیوٹریلٹی کے ذریعے نہیں ہوئی. اور پھر اس کو جیل بھیج دیا گیا. 1 مہینے اس کو سونے نہیں دیا گیا. رات کو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اس کو ڈراتے تھے اور اس کی آنکھوں میں لیزر گن سے لائٹ مارتے تھے کہ وہ سو نہ سکے. ہیومن رائٹس کی اطلاع کے مطابق اس کو کرسیوں سے مارا گیا، اس کو چین سے مارا گیا. ایک کاغذ کے اوپر اس سے دستخط بھی کروائے گئے اور اس سے انگوٹھے بھی لگائے گئے. ایک کاغذ کے اوپر جس میں ہیبرو زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، نہ وہ بچہ ہیبرو پڑھ سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا، اس سے دستخط بھی کروائے گئے اور اس سے انگوٹھے بھی لگائے گئے. اس کے بعد 10 دن اس کی انویسٹیگیشن کی گئی اور اس کے ماں باپ کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. ہیومن رائٹس کی اطلاع کے مطابق اس کو کرسیوں سے مارا گیا، اس کو چین سے مارا گیا، ایک 14 سال کے بچے کو. اور پھر اس کو جیل بھیج دیا گیا. 1 مہینے اس کو سونے نہیں دیا گیا. رات کو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اس کو ڈراتے تھے اور اس کی آنکھوں میں لیزر گن سے لائٹ مارتے تھے کہ وہ سو نہ سکے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک قومی اسمبلی میں پھٹ پڑے اور دوسری جانب حکومت نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا. یہ شرم کی بات ہے. شرم آنی چاہیے اس حکومت کو. فارم 47 کی پیداوار جس کی گواہی ہر طرف سے آ رہی ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی ٹرمپ کو نامزد کر رہے ہیں نوبل انعام کے لیے، جس نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. اور پھر اس کو یہ سزا دی گئی کہ اس کو 14 سال کے بچے کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، یعنی وہ سکول نہیں جا سکے گا. لیکن ہمیں غالباً اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ سٹیٹمنٹس سٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے، نئی سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے دی جاتی ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں برابر، امام حسین بھی اور یزید بھی، ایک ہی زبان میں سلیو بھی اور سلیو ماسٹر بھی. یہ ہے مقصد ان تمام ریزولوشنز کا کہ دونوں طرف لاگر ہے، ہیلپ لیس ہے، اور دوسری دنیا کی سب سے بڑی ایٹامک طاقت. اور ہم ریزولوشنز پاس کرتے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے جو ہو رہا ہے اسے رک جانا چاہیے. جو ہم نے ایک آبجیکٹیوٹی اور ایک نیوٹریلٹی کی فضا بنائی ہوئی ہے، ہمیں اس فضا کو کاٹنا ہوگا اور کہنا ہوگا enough, this must stop and this must stop now. یہ سلیو اور سلیو ماسٹر کا ذکر ایک جملے میں ہم نہیں ہونے دیں گے. یاد رکھیں کہ ملک یہ دنیا کے اندر جب غلامی یا سلیوری ختم ہوئی تھی تو وہ نیوٹریلٹی سے نہیں ہوئی تھی. یہ یاد رکھیں کہ یہ سول رائٹس کی موومنٹس جو پوری دنیا میں چلی اور کامیاب ہوئیں، تاریخ اٹھا کے امریکہ کی دیکھ لیں، یہ کسی نیوٹریلٹی کے ذریعے نہیں ہوئیں. کیا اسلام جہاد کے بغیر تھا؟ یا حضرت امام حسین اس قربانی کے بغیر تھے جس کی وجہ سے آج تک اسلام زندہ ہے؟ تو یہ قربانی تو دینا ہی ہوگی، یہ جنگ تو لڑنا ہی ہوگی. اس کے لیے تو آپ کو کھڑا ہونا ہی ہوگا. تو اپنے بچوں کے لیے، فلسطینی بچوں کو تو جو اس سے فائدہ ہوگا وہ ہوگا، مگر یہ قرارداد آپ اپنے بچوں کے لیے پیش کریں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ جنگ نہیں لڑیں گے تو پہلے فلسطینی بچے مریں گے، پھر کشمیری بچے بھی مریں گے جو مر رہے ہیں، پھر شاید پاکستان کے غریب بچے مریں گے، مگر آخر میں بہت آہستہ آہستہ آپ سب کے بچے مریں گے. یہ جنگ آپ کی استحصال کے خلاف ہے. یہ جنگ آپ کی اس دوا کے لیے ہے جو ماں کو نہیں مل رہی فلسطین میں اور بچہ اس کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے. یہ جنگ آپ کی اس بریکیٹ کے لیے ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے.
یہ جنگ آپ اپنے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ آپ اپریشن کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ آپ ریپس کے خلاف لڑ رہے ہیں. بچیوں کے ہائی ویز پہ بھی ہوتے ہیں. ہمیں اس سب کو روکنا ہے. تمام زندگیاں میٹر کرتی ہیں چیئرمین صاحب. مسلمان زندگیاں, ہندو زندگیاں, عیسائی زندگیاں, یہودی زندگیاں, یہ تمام زندگیاں میٹر کرتی ہیں. ان سب کے رائٹس کے لیے ہم اکٹھے ہیں. بٹ پیلسٹائن فرسٹ. فلسطینی زندگیاں زیادہ میٹر کرتی ہیں کیونکہ وہ مر رہے ہیں اس وقت. کشمیری زندگیاں زیادہ میٹر کرتی ہیں. کشمیری لائفز فرسٹ, بیکاز ان کی زندگیاں, ان کے حقوق ختم کیے جا رہے ہیں. So all lives matter, but the Palestinian and the Kashmiri lives first, and the poor over the rich first. اور پھر ہم باقی چیزوں کی بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. جی. اور میں آپ سے یہ کہوں گا اور آپ کے ذریعے اس ہاؤس سے کہوں گا کہ دیکھیے, تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں. صرف کچھ لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, آپ کو لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, مگر آج تک حضرت امام حسین زندہ ہیں اور یزید نہیں. آج تک مارٹن لوتھر کنگ زندہ ہے مگر سلیوری نہیں. آج تک بھگت سنگھ کا نام لیا جا رہا ہے مگر راج کا نہیں. اور آج تک نیلسن منڈیلا زندہ ہے مگر اپارتھائیڈ نہیں. تو آپ میں سے کون نیلسن منڈیلا ہے؟ آپ کی کون سی ریزولوشن دنیا کے تھیٹر میں کب کیا کام کرے یہ آپ کو معلوم نہیں. آپ اپنا کام کرتے جائیے. تو میری درخواست ہوگی کہ آج ایک سخت ترین مزاحمتی ریزولوشن جو ہے اس ہاؤس سے پاس کریں اور ان تاریکیوں کو ختم کریں. اور میں اس ہاؤس کو سے استدعا کروں گا کہ stand up now and get counted, because now is the time. Now. تو صدا تو دیں گے, دور کتنی ہے ابھی صبح, بتا تو دیں گے. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک پھٹ پڑے اور آج حق ادا کر دیا. فلسطین کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر ظلم کی حدیں پار ہو گئی ہیں. وہاں پر بچوں کو کس طرح بے رحمی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. مصدق ملک تقریر کے دوران اتنے جذباتی ہوئے کہ رونا شروع کر دیا. پھر بھی اس حکومت کو شرم نہیں آتی کہ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر رہے ہیں.